شادی کے بعد پہلی بار آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو بیڈ دکھنے میں 7 فٹ کا ہے، آپ کے سونے کے لیے اس میں بس 2 ہی فٹ جگہ ہے۔ بیڈ کے توڑے سے اضافے پر ٹانگ پھیل جائے تو ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے دشمن ملک کی چھاؤنی پر قبضہ کر کے اپنا جھنڈا لہرا دیا ہو۔ شادی کے بعد آپ کی اپنی الماری آپ کی نہیں رہتی، پرائی ہو جاتی ہے۔ جہاں آپ کی شرٹس لٹکی ہوتی ہیں، وہاں کام والے زنانہ ملبوسات لٹکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو مروتاً ایک چھوٹا سا خانہ آپ کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ آپ کے وہ کپڑے جو آپ کئی دن تک استعمال کرتے تھے، اب اچانک کھونٹی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پریشانی پر پتہ چلتا ہے کہ بو آ رہی تھی۔ کپڑوں میں روز پہننے سے بو بھی آ جاتی ہے۔ یہ خبر بھی آپ جیسے نئے نئے کنوارے ٹرینڈ شادی شدہ کو صرف سما سے پہلی بار پتہ چلتی ہے۔ آپ کا حجامت کا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ جہاں پہلے 2 مہینے میں ایک بار کٹنگ اور ہفتے میں ایک بار داڑھی بنتی تھی، وہاں مہینے میں 2 بار کٹنگ اور روز داڑھی بنانا پڑتی ہے۔ حجام روز آپ کو معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہے اور قہقہ لگاتے ہوئے مسکراتا ہے، جبکہ آپ کو صرف قہقہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ جو کپڑے آپ کے سسرال سے آئے ہوئے تھے وہ بہت قیمتی اور نہایت محبت سے خریدے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے آپ کو تنگ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو کپڑے آپ کے گھر والوں نے تحفہ دیے ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف فیشن ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کی پرسنالٹی خراب نظر آتی ہے۔ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں تو آفس سے واپسی پر آپ کے ہاتھ میں پکڑے تھیلے کو سب ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے ایئرپورٹ پر کسٹم یا FIA والے ہر گزرتے شخص کو دیکھتے ہیں، جب تک سیکیورٹی چیک پوائنٹ کراس نہ کر دیا جائے۔ اگر آپ کے گھر آ کر سیدھا ماں کے پاس چلے جائیں تو سننے کو ملتا ہے، اس کے پاس جا جس کے نیچے لگا ہوا ہے۔ اور اگر بیوی کے پاس چلے جاؤ تو سننے کو ملتا ہے، ماں کے پاس جاؤ جس کے ابھی تک فیشن نہیں ختم ہوتے۔ شادی کے بعد آپ کی صلاحیتوں کا پہلا ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب آپ کی ماں کی ہاتھ کی پکی ہوئی دال آپ کی نئی نویلی دلہن کو پسند نہیں آتی، اور آپ اسے پیٹ درد کے بہانے کامیابی سے ڈاکٹر کے کلینک سے برگر کھلا کر لے کر آتے ہیں۔ آپ کو پہلی بار پتہ چلتا ہے بیوٹی پارلر کتنی مقدس جگہ ہے، اور مقدس جگہوں کی زیارتوں پر دیے پیسے نظر نیاز کی طرح ہوتے ہیں جس کا حساب نہیں رکھا جاتا، بس عقیدت سے گلے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ آپ کو پہلی بار پتہ چلتا ہے آپ کی فرینڈ لسٹ میں کتنی لڑکیاں ہیں اور کس لڑکی نے آپ کی کس تصویر پر کیسا کمنٹ اور ری ایکشن دیا ہے۔ یہ بریکنگ نیوز روز رات کو سونے سے پہلے ملتی ہے تاکہ صبح تک آپ سوچتے رہیں اور زنانہ خراٹے انجوائے کرتے رہیں۔ آپ کے موبائل کا پاس ورڈ بس نام کا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نہ بتائیں تو ضرور کچھ چھپا رہے ہوتے ہیں، بتا دیں تو پھر لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ آپ کو ہر وقت میرج رنگ ایک تعویذ کی طرح پہننا ہوتی ہے۔ اگر آپ پس و پیش کریں تو آپ کا کریکٹر سرٹیفائڈ سے انڈر آبزرویشن کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو کئی ماہ تک اپنے آنے جانے، ملنے جلنے کی مکمل تفصیلات لمحہ بلمحہ ہائی کمان کو ارسال کرنا پڑتی ہیں۔ سالیوں کو ہر موقع پر پارٹیاں دینا آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہوتا ہے۔ ہر سالی کی سالگرہ یاد رکھنا اور سرپرائز گفٹ دینا آپ کی اچھی شادی شدہ زندگی کا انشورنس پریمیم ہے، جس کی عدم ادائیگی پر پالیسی ضبط بھی ہو سکتی ہے۔ سالے کو نوکری پر لگوانا آپ کی PR کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کے بعد آپ کو سسر صاحب کی طرف سے اپروول سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ اس کی تجدید تب تک ہوتی رہتی ہے جب تک آپ اپنے سسر صاحب کی طرف سے بھیجے رشتہ داروں اور دوستوں کے کام کرواتے رہتے ہیں۔ شادی کے کئی سیمسٹرز ہیں اور ہر سیمسٹر میں کئی امتحانات ہیں، جن میں سے ایک تب پیش آتا ہے جب آپ کی بیگم کئی گھنٹے لگا کر تیار ہوتی ہے اور آپ کمرے میں آ کر پوچھیں، بھئی تم اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں دل کھول کر تعریف کرنا تھی۔ دوسرا امتحان تب آتا ہے جب پارٹی میں وہ اپنی سہیلی سے ملوائے اور پوچھے وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور آپ دل کی گہرائی سے تعریف کر دیں۔
یہاں منہ بند رکھنا تھا. آپ کی دونوں جگہ کم پارٹ ہے. شادی ایک ایسی فلم ہے جس کا رائٹر ڈائریکٹر آپ کی بیوی ہیں, تو پروڈیوسر آپ ہیں. آپ چاہیں تو اسکرپٹ ایڈٹ بھی ہو سکتا ہے اور ڈائریکشن تبدیل بھی ہو سکتی ہے. چاہیں تو ساری فلم میں ایموشن, ڈراما اور ٹریجڈی بھر دیں. چاہے تو انٹرول کے بعد فلم میں لافٹر لے آئیں. آئٹم نمبر ضرور ڈالیں, کامک ریلیف دیں اور کلائمیکس کے بعد اس کی ہیپی اینڈنگ کرتے ہیں.